الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق اللہ العظیم۔ 26ویں سالانہ توحید و سنت کانفرنس میں آج آپ حضرات کے سامنے محو گفتگو ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات حق طریقے سے بیان کر کے سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سامعین کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سامعین ذی وقار، حضرات علماء کرام اور علاقہ بر اور دور دراز سے تشریف لانے والے غیرت مند سنی مسلمان دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس نشست میں جس عنوان پر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے دور حاضر میں دینی مدارس کا کردار اور مغربی یلغار۔ سامعین ذی وقار، دینی مدارس ملت اسلامیہ کے محسن ہیں، دینی مدارس ملت اسلامیہ کا سرمایہ ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کا تعارف بھی ان دینی مدارس نے کروایا ہے۔ مجھے اور آپ کو ان دینی مدارس نے بتایا کہ میرا اور آپ کا معبود کون ہے، ہمارا مسجود کون ہے، ہمارا مشکل کشا کون ہے۔ دینی مدارس نے ہمیں بتایا کہ ہمارا محبوب پیغمبر کون ہے، محسن انسانیت کون ہے، معلم کائنات کون ہے۔ مدارس نے بتایا کہ انبیاء کیا ہیں، صحابہ کیا ہیں۔ مدارس نے بتایا کہ یہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ مدارس نے بتایا فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، مستحب کیا ہوتا ہے۔ مدارس نے بتایا کہ میں اور آپ کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم نے جانا کہاں ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ مدارس نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ حلال اور حرام میں فرق کیا ہے۔ مدارس نے بتایا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ مدارس نے بتایا سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ مدارس نے بتایا حجیت حدیث کیا ہے، انکار حدیث کیا ہے۔ سامعین میرے بھائیوں بزرگوں، اگر یہ آج مدارس نہ ہوتے تو مجھے اور آپ کو اللہ کا پتہ نہ چلتا، مدارس نہ ہوتے تو مجھے اور آپ کو محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ چلتا، مدارس نہ ہوتے تو میں اور آپ توحید اور شرک میں فرق سمجھ نہ پاتے، اگر مدارس نہ ہوتے تو میں اور آپ سنت اور بدعت میں فرق سمجھ نہ پاتے، اگر مدارس نہ ہوتے تو مجھے اور آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہ ہوتی۔ اور راول پنڈی کے دور دراز علاقوں سے تشریف لانے والے میرے مسلمان بھائیوں، سب سے بڑھ کر بات یہ ہے اگر مدارس نہ ہوتے تو شاید ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ اور میرے بھائیوں، آج دینی مدارس کے بارے میں مغربی ممالک کی سرگرمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دینی مدارس کو پیسوں کی، مالی تعاون کی پیشکشیں کی جا رہی ہیں اور ان کو اجتماعی دہارے میں لانے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ اور اس سب کے پیچھے ایک ہی سوچ کار فرما ہے کہ ان دینی مدارس نے اس امت مسلمہ کو جو آزادانہ تشخص فراہم کیا ہے اور مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات کے ساتھ بے لچک وابستگی اور مغربی تہذیب کے ساتھ جو گریز کرنا، اس کی اصل وجہ دینی مدارس ہیں۔ اور جب تک یہ دینی مدارس اس دھرتی کائنات پر موجود ہیں اس وقت تک ان دینی مدارس کو ایک لمحہ کے لیے بھی مغربی یلغار کا حصہ بننے نہیں دیا جائے گا۔ میں آج ان مغربی یلغاؤں کی زبانیں بولنے والے مغربی پیسوں پر پلنے والوں سے کہوں گا، تم جتنا ایڑی
چوٹی کا زور لگا لو، ان بوری نشینوں نے کل بھی ملت اسلامیہ کی، کل بھی اسلام کی خدمت بے لوث کی ہے، آج کر رہے ہیں، کل کرتے رہیں گے۔ آخر میں میرا پیغام ان مغربی ہم نواؤں کے لیے یہی ہے کہ اگر تم کو مدارس پہ رعب جمانا آتا ہے، اگر تم کو مدارس پہ رعب جمانا آتا ہے، ہم کو بھی مدارس کے تحفظ کے لیے سر اپنا کٹانا آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔